أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. تو جب وہ نا امید ہو گئے اس سے تو الگ ہوئے مشورہ کرنے کے لیے. ان کے بڑے بھائی نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک تمہارے باپ نے لیا ہے تم سے پکا وعدہ اللہ کا، اور اس سے پہلے بھی جو تم کوتاہی کر چکے ہو یوسف کے متعلق، تو میں نہیں چھوڑوں گا زمین یہاں تک کہ اجازت دے میرے لیے میرا باپ، یا فیصلہ کر دے اللہ میرے لیے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. بڑے بھائی یہ جب مایوس ہو گئے نا کہ بنیامین کو بادشاہ نہیں چھوڑ رہا ہے، بنیامین کو بادشاہ نہیں چھوڑ رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس حکمت کے ساتھ اپنے پاس رکھ لیا. انہوں نے بہت ساری منت سماجت بھی کوششیں بھی کی، لیکن پھر بھی بادشاہ نے جو ہے وہ ان کو نہیں چھوڑا. جب مایوس ہو گئے نا اس سے کہ اب ہمارا بس نہیں چلے گا ان کو گھر لے جانے کے لیے، تو آپس میں مشورہ کرنے لگے. تو ان کے بڑے بھائی نے ان سے کہا کہ بھائی اب میں تو مصر کو نہیں چھوڑوں گا، مصر کی سرزمین کو یہاں رکا رہوں گا، اس لیے کہ ہمارے باپ نے ایک تو تم سے پکا وعدہ لیا تھا بنیامین کو لانے کے لیے، اور اس سے پہلے بھی تم کوتاہی ہم کر چکے ہیں یوسف علیہ السلام کے معاملے میں، اس میں بھی ہم نے کوتاہی کی ہے، تو اس وجہ سے میں سرزمین مصر کو نہیں چھوڑوں گا جب تک میرا والد مجھے اجازت نہ دے وہاں سے کہ تم آؤ. کوئی بات نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی فیصلہ فرمائے، کوئی حکم ہو ان کو آ جائے میرے والد کو اللہ کی طرف سے، تب تک میں یہ سرزمین نہیں چھوڑوں گا. میں ادھر ہی ہوں اور تم جاؤ آگے اگلی آیت میں. ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. اے بھائیو تم واپس جاؤ اپنے باپ کی طرف، تو ان سے کہو کہ ہمارے باپ بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم نے گواہی نہیں دی مگر اس چیز کی جس کا ہمیں علم تھا، اور نہیں تھے ہم غیب کی حفاظت کرنے والے. مطلب یہ کہ تم اپنے دوسرے بھائیوں سے اس نے کہا کہ تم لوگ جاؤ شام میں اپنے والد کے پاس اور ان سے کہو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی. تو ہم نے ان کے خلاف کوئی گواہی نہیں دی سوائے اس کے جتنا ہمیں علم تھا، اور اگر اس نے چوری کی تو یہ ایک خفیہ بات تھی اور ہم اس بات کو معلوم نہیں کر سکتے تھے، غیب کی بات پر نگران نہیں تھے، معلوم نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. اور آپ پوچھ لیجئے اس بستی والوں سے جس میں ہم تھے، اور اس قافلے والوں سے جو ہم آئے ہیں اس میں، بے شک ہم سچے ہیں.
مطلب یہ ہے کہ آپ مصر والوں سے پوچھیں کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی یا معاملہ کیا ہے، اور یا جس قافلے کے ساتھ ہم آئے ہیں واپس، ان قافلے والوں سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ حقیقت حال کیا ہے، اور ہم سچے اس معاملے میں۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العلیم الحکیم۔ یعقوب نے کہا حقیقت یہ نہیں بلکہ، یہ بریکٹ کی بات ہے، حقیقت یہ نہیں بلکہ مزین کر لی ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک بات، لہذا صبر ہی بہتر ہے۔ امید ہے اللہ سے کہ وہ لے آئے میرے پاس ان دونوں کو کھٹا، بے شک وہی خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ جو تم افسانہ بنا کر کے میرے سامنے پیش کر رہے ہو، یہ تمہارے اندر کی جھڑی ہوئی بات ہے، اور میں صبر کرتا ہوں اس بات پر بھی، اللہ سے امید ہے کہ وہ ان دونوں کو یا ان کو اکٹھا مجھ سے ملا دے، یعنی مایوس نہیں ہوئے وہ۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور اس نے منہ پھیرا ان سے اور کہا ہائے افسوس یوسف کے بچھڑنے پر، اور سفید ہو گئیں اس کی آنکھیں غم کی وجہ سے، فَهُوَ كَظِيمٌ، تو وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اب ان سے بات کرنے کے بعد یعقوب علیہ السلام نے اسے منہ پھیرا، اور پھر اللہ کہا کہ افسوس ہے یوسف پر بھی، اور وہ یاد آ گئے پہلے ان کو، اور اس پر روتے رہے، اور اس غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، اور غم سے بھری رہتی تھی ہر وقت۔ قدم قدم پر 3-4 جگہ ان کے صبر کی بات آئی ہے اس صورت میں، اور بڑی حسین باتیں ہیں، لیکن وہ جو چھٹی حص نبوت کی اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اس کے بھی اشارے ہیں کہ اللہ کٹھے ملا لے گا، یا تم نے یہ ایسا کیا، یا یہ اشارے بھی ان کے کافی مسلسل اس دن سے چل رہے ہیں جس دن انہوں نے کنویں میں ڈال کر کے باپ کو جا کر کے ایک کہانی بتائی تھی۔ اس کہانی کے ساتھ ہی جو یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ برابر ان کو یہ اشارے بھی دے رہے تھے قدرت کی طرف۔ قزیم منا جو غصے کو پی لے، گھٹتا ہو آدمی، ایک غم میں جب بھرپور ہو، بھرا ہوا ہو، اس کو قابو کرنے کی کوشش کرتی، یہ قزیم ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو قابو کرنے والے، پینے والے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا اللہم ارحمنا وانصرنا وعافنا وعدنا وارزقنا وحفظنا واشفنا ربنا۔